اور دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ ہزاروں لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے اور لاکھوں لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ بھی دیکھا سنا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم۔ اس نے کہا تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں، اور جب رعایا بگاڑ کا شکار ہو تو پھر بدترین لوگ ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، تم جس طرح کے ہوگے تمہارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط کیے جائیں گے، یہ عکس ہیں تمہارے اعمال کا۔ تو اپنے اعمال کی درستگی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے لوگوں پر اپنے قہر و غضب کو بھی نازل کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اختبار اور امتحان بھی ہوتا ہے، اور یہ بادشاہت بعض اوقات اللہ تعالیٰ بطور انعام اس طرح بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچتی ہے۔ اور وہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا کی، جو اللہ کی رحمت کا ایک روپ بن کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا۔ اور ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی زندگیاں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے یہ مظاہر بھی ہمیں دکھائے ہیں، اور ظلم، جبر اور جور کے ساتھ بادشاہوں کے رویے بھی ہماری آنکھوں نے تاریخ میں پڑے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ جل شانہ سے ہمیشہ خیر کا طالب رہنا چاہیے۔ تو حقیقی بادشاہت اس کی ہے، یہ بادشاہت تخت و تاج کی یہ زوال پذیر ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں مقبروں پہ بھی گیا ہوں۔ بڑے بڑے نامور لوگوں کی قبروں پہ ان کا ماضی کا عہدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سرزمین کا حکمران تھا۔ آپ کشمیر میں چلے جائیں تو حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ کے مزار کے ساتھ جو ایک قبرستان ہے، تو وہاں اگر آپ چند لمحوں کے لیے رک کے کتبے پڑھنے لگ جائیں تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے کتبے پڑھنے کو ملیں گے۔ یہ اس ریاست کا فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ تو کل کے حکمران پھر رزق مٹی کا بن جاتے ہیں، اور سابقہ وزیر اعظم اور سابقہ فلاں اور سابقہ فلاں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ وزیر اعظم، صدر، بادشاہ، شہنشاہ یہ سارے سابقہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی قبر میں جا کر بھی ولی رہتا ہے، وہ سابقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ حقیقی بادشاہت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے بہلول کا نام سنا ہوگا۔ بہلول بظاہر مجنون تھا، لیکن سعدی نے کہا تھا، سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کہ اگر میرے سے تم رائے لو تو اصل تو یہ عاقل ہے، تو باقی جن کو تم عاقل کہتے ہو وہ مجنون ہے۔ تو وہ بغداد کے نواح میں گھومتے رہتے تھے حضرت بہلول، اور یہ بغداد کے مشہور مجاذیب میں سے ایک مجذوب تھے۔ کبھی کبھی ان کا جی آتا تو شہر کی طرف بھی رخ کر لیتے، لیکن زیادہ ویرانوں میں ہی وہ اپنی دجلہ کے کناروں پر ہی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن شہر آ نکلے بغداد میں، تو جب بہلول آئے تو دہائی مچ گئی۔ لوگ بہلول کو دیکھنے کے لیے ایک جم غفیر کی شکل کے اندر جمع ہوئے،
اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ ہارون رشید بھی اپنے محل کی بالکونی سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے زبیدہ کو کہا، جو اس کی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا کہ دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، اصل حکمران تو یہ ہیں، چونکہ ان کی حکمرانی جسموں پہ نہیں ہے، ان کی حکمرانی دلوں پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقی حکمرانی تو اللہ کی ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت کے اندر بادشاہت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے، جس سے چاہے چھین لے۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، پھر ان کا نشان بھی باقی نہیں بچتا۔ تاریخ نے ایسے ایسے مناظر ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ نگاہیں خیرہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو اصل حکمرانی، اصل بادشاہت اسی کی ہے، اس لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، برتر و منزہ ہے، عالی مرتبت شان کا مالک، جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اس عالی مرتبت شان کا مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ زندگی اور موت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ان کو ایک دو رنگ کے مینڈے کی طرح، سفید رنگ کا مینڈا ہوگا اور اس میں داغ ہوں گے سیاہ رنگ کے، تو اس شکل کے مینڈے کی طرح حشر کے میدان میں لایا جائے گا موت کو۔ جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا جنتیوں سے اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں مالک ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں لا کر، متشکل بنا کر کے، ایک صورت میں لا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے، چونکہ ان کے دل میں ایک موہوم سا خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اب موت کو جب ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو وہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ اور جہنمیوں کے دل میں ایک امید کی کرن ہوگی کہ کبھی موت آئے تو جان چھوٹ جائے، لیکن جب موت کو بھی ان کی آنکھوں کے سامنے موت آ جائے گی تو وہ اتنے دکھی ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے، دکھ سے مر جاتے۔ لیکن اب انہیں پتہ ہے کہ اب موت بھی نہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو ایک مشکل آ کھڑی ہوئی سر پہ کہ اب موت کا بھی نقطہ انجام جو ہے وہ سامنے ہے، اب موت بھی نہیں ہے۔ تو اگر پھنس گئے ہیں تو پھر ڈاڈی مشکل ہے، اور اگر نجات مل گئی ہے تو پھر موج ہی موج ہے۔ تو یہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس پر 5 اقوال ہیں، علماء تفسیر نے بیان کیے، لیکن اگر میں ان کی تفصیل کی طرف اپنا رخ کیا تو شاید بہت کم مضمون آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ آیات، چونکہ جو لوگ اس کا معمول رکھتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کا، ان کو پڑھنے میں لطف آئے گا، اور جنہوں نے آج سے ارادہ کیا ہے تو ان کو ایک خاص حظ اس کا نصیب ہوگا۔ والذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ تو مخلوق ہے موت بھی اور مخلوق ہے حیات بھی۔ اللہ اکبر۔ موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا۔ تو زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا؟ پرکھ، آزمائش۔ سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام